کوئی مسلمان ایسا ہے کہ وہ یہ چھوٹی 3 بھی یاد نہیں کر سکتا، الحمد شریف بھی یاد نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار طریقہ رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹکٹ لو اور ایکسپریس گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ تم اگر ڈیزیبل بھی ہوگے تو 100 کلومیٹر کی رفتار سے منزل پر پہنچو گے۔ ایک آدمی ڈیزیبل ہے، چل نہیں سکتا، ٹکٹ لو، ٹرین میں بیٹھ جاؤ، ایکسپریس ٹرین میں بیٹھو، اور جتنی ایکسپریس ٹرین تیز جائے گی یہ ڈیزیبل بھی اتنا ہی تیز منزل کی طرف جائے گا۔ وہ کیا شکل ہے؟ جماعت کی نماز۔ میرے بھائیو، یہ جو جماعت کی نماز ہے یہ گاڑی میں سوار ہونا ہے، اور جتنا بہترین شاندار امام ہوگا یہ ایکسپریس گاڑی ہے، جتنا افضل اور بہتر امام ہوگا اتنی شاندار نماز ہوگی۔ لہذا بہترین امام مقرر کرو، جماعت کا نظام بناؤ اور آ کر کے مقتدی بن جاؤ، اقتدا کی نیت کر کے شامل ہو جاؤ۔ یہ اقتدا کی نیت کر کے شامل ہو گیا، یہ ٹکٹ لے لی، ٹکٹ لیا اور اس نے نیت کر کے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اگر وہ کچھ بھی نہیں کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی اور شاندار ہوگی، کچھ بھی نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی اور شاندار ہوگی۔ سمجھو اس مسئلے کو۔ یہ جو اللہ اکبر ہے، یہ اللہ اکبر تو امام جو اللہ اکبر کہے گا تو اس کی کاپی کرنی ہے، حکایت کرنی، نقل کرنی ہے، تو جیسا وہ بولے ایسا تم بھی بولو، اللہ اکبر بول لیے، شریک ہو گئے۔ اب ثنا پڑھنا سنت ہے، نہ پڑھو، اگر تمہیں نہیں آتی مت پڑھو۔ اس کے بعد میں مقتدی کو کچھ پڑھنا ہی نہیں، اعوذ نہیں پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھنی، الحمد شریف نہیں پڑھنی، سورت نہیں پڑھنی ہے، تو مقتدی کی ذمہ ہے ہی نہیں۔ رکوع میں جانا ہے، جاؤ رکوع میں امام کے ساتھ، رکوع میں جانے کی تکبیر اللہ اکبر وہ امام کے ساتھ کہو، کاپی کرو، نہ کہو وہ بھی سنت ہے۔ رکوع میں تسبیح پڑھنا یہ بھی سنت ہے، رکوع سے کھڑے ہونا یہ بھی دعائیں سنت ہے، سجدے کے سب رکوع ہیں، سبحان ربی الاعلی، یہ سب سنت ہے۔ بس امام جیسا کرے اس کے ساتھ ساتھ اٹھو بیٹھو۔ آخر میں رہ گیا تشہد، یہ واجب ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے کوئی بھول کرے مقتدی تو اس کا سجدے سہو نہ مقتدی پر ہے نہ امام پر ہے۔ تو اگر اسے تشہد یاد نہیں، مت پڑھ بھائی، بھی تجھے یاد نہیں ہے تو اب امام کے پیچھے اسے تشہد میں دیکھو، اکیلے نماز پڑھے گا، تشہد نہیں پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی، سجدے سہو آئے گا۔ اور امام کے پیچھے اگر جان بوجھ کر تشہد نہیں پڑھے گا تب بھی نماز ہوگی۔ کیوں؟ امام کے پیچھے جو بھول ہوتی ہے یا جان بوجھ کر ہوتا ہے اس کا کوئی کفارہ جو ہے نہ امام پر ہے نہ اس پر ہے۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تم بھی سلام پھیر دو۔ دیکھو شروع سے آخر تک جیسا امام کرتا ہے ایسا کرنا ہے، اور جتنی نماز شاندار امام کی اور جماعت کی ہوگی اتنی ہی شاندار اس ان پڑھ کی ہو جائے گی جو بیچارہ کچھ نہیں جانتا، اس کی بھی نماز اتنی ہی شاندار ہو جائے گی۔ تو دیکھو اللہ نے کتنا شاندار طریقہ رکھا ہے کہ اگر کوئی ابھی ایک آدمی ابھی مسلمان ہوگا 5 منٹ پہلے، اور 5 مسلمان ہونے کے بعد 5 منٹ کے بعد اسے نماز پڑھنی ہے، تو یہ نماز 100 سال سے جو مسلمان جتنی شاندار نماز پڑھ سکتا ہے اتنی شاندار نماز یہ نو مسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیسے؟ جماعت میں شریک ہو جاؤ کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جیسا امام کرے اس کے ساتھ اپ ڈاؤن کرو، اور جتنی شاندار اس امام کی نماز ہوگی اور 100 سال کا مسلمان جتنی شاندار نماز پڑھ سکے گا اتنی شاندار اس نو مسلم کی ہو جائے گی۔ پھر آگے سیکھنا ہے، اسے سیکھنے کا وقت سیکھے گا۔ تو غرض اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کتنی آسانیاں کی ہیں کہ جماعت کا نظام بنایا تاکہ جماعت کے نظام میں اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہیں جانتا اور بیچارہ سیکھتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے مگر کچھ سیکھ ہی نہیں پاتا، کوشش جاری رکھ اور جماعت کے ساتھ